السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 49 جو ہے اس کی ہم آج تفسیر کریں گے۔ آیت نمبر 49 عربی میں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ اور جب نجات دی ہم نے من آل فرعون سے یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں سوء العذاب برے عذاب کی یذبحون اور وہ خوب ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو وفی اور اس میں بلاء آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے اور بہت بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 49 اور اوور آل جو ہے آیت نمبر 47 سے لے کر 59 تک جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ نعمتیں تھی بنی اسرائیل پر، نعمتیں تھی اور ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ناشکری کی تھی وہ بھی اسی کے اندر تھی۔ اب یہ جو آیت نمبر 49 ہے، اس آیت میں کیا ہے؟ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ایک نعمت جو ہے نا، ایک عظیم نعمت کی یاد دلا رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بعد مصر میں ایک ایسا فرعون آیا تھا جس نے کیا کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا، اور وہ ان سے انتہائی سخت اور مشقت کے کام کرواتا تھا، ان پر ظلم کرواتا اور انہیں ذلیل کرتا۔ جب کیا ہوا، جب نجومیوں نے فرعون کو خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا، تو اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کیا جائے جبکہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ خدمت گزار بن کر رہیں۔ یہ ظلم جو تھا نا، یہ کئی سال تک جاری رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کو ان کے جو ظالم حکمران ہیں اس سے نجات دلائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نجات میری بہت بڑی نعمت تھی، لیکن ساتھ ہی ایک آزمائش بھی تھی کہ کیا تم ان نعمتوں کو یاد رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو یا ناشکری کرتے ہو۔ یہ جو آیت نا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون کو جو نجات دی، اللہ تعالیٰ نے نجات دلوائی کس سے؟ فرعون، ٹھیک ہے، فرعون سے۔ اور یہ یہاں تک جو ہے اس آیت میں ہمیں جو سب اس میں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سخت ترین مصیبت سے بھی نجات دینے پر قادر ہے۔ ظلم جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ اب اسی طرح جو ہے 49 کے بعد جو ہے ہم دوسری آیت کا بھی اسی میں کریں۔ وَإِذْ اور جب فرقنا پھاڑا ہم نے بکم تمہارے لیے البحر سمندر کو فانجیناکم پھر نجات دی ہم نے تمہیں واغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کی آل کو وانتم اور تم دیکھ رہے تھے تنظرون۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا پھر تمہیں نجات دی اور فرعون والوں کو غرق کر دیا جبکہ تم خود یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 49 اور 59 کی تفسیر جو ہے 50 کی اب ہم کریں گے، پہلے 49 کی اب 50 کی۔ اب جو فرعون تھا وہ اپنی فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تعقب کرتے ہوئے سمندر تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ سامنے کیا تھا؟ سمندر تھا، اور پیچھے کیا تھا؟ فرعون کا لشکر تھا۔ بظاہر بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا سمندر پر ماریں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی انہوں نے حکم کی تعمیل کی، سمندر اللہ کے حکم سے 12 خشک راستوں میں تقسیم ہو گیا، ہر قبیلے کے لیے الگ راستہ بن گیا، اور پانی جو تھا وہ دونوں طرف دیواروں کی طرح جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ سمندر پار کر گئے۔ جب فرعون اور اس کی فوج انہی راستوں پہ داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو دوبارہ ملا دیا جس سے فرعون اور اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم نے اپنی آنکھوں سے میری قدرت، مدد اور اپنے دشمن کی ہلاکت دیکھی تھی، پھر بھی تم بار بار ناشکری کر رہے ہو۔ یہ جو آیت ہے اس سے ہمیں جو ہے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی کام ناممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر مکمل، موسیٰ علیہ السلام نے بھروسہ کیا، جب انسان اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی راستہ نکال دیتا ہے جہاں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ظالم کا جو انجام ہے وہ ہمیشہ ہلاکت ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد وقت پر آتی ہے گرچہ حالات ممکن دکھائی دے۔ یہاں تک جو ہے آج ہم کریں گے، ہم زیادہ نہیں کر رہے کیونکہ ویسے تو پہلے آیت نمبر 47 سے لے کر 49 تک یہ نعمتیں اور ناشکری ایک تھیم ہے، اس کا پورا جو ہے ایک اس کے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔
لیکن جو ہے اس طرح ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، تو ایسے آیات جو ہے ان کی پھر سمجھ نہیں آتی ون بائی ون، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ کبھی ایک آیت ہو جائے، کبھی 2 ہو جائیں یا 3 ہو جائیں، اتنی ہی کریں گے جن کی آسانی سے تفسیر کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔